اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ مذاق وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے۔ کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی مت کرنا، یہ وہ وقت ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ جس کا وکیل اللہ ہو وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ ہزاروں کتابیں پڑھ لیں آپ، اگر آپ میں انسانیت نہیں تو آپ جاہل ہیں۔ آج اگر انگریز ہمارے حکمران ہوتے تو بے شک دکانوں پر شراب تو بکتی، مگر انصاف کے لیے جج کبھی نہ بکتا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔
دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کسی مکان کو آگ لگی ہوئی ہو تو آگ لگنے کی وجوہات پر ریسرچ کرنے سے پہلے آگ بجھانا فرض ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی ہی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں لیکن پیچھے سے کیچڑ بھی اچھالتے رہتے ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیتیں دیتے رہتے ہیں۔ اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلا چھوڑنے پر ٹوٹ جاؤ۔ دوسروں کے سہارے جینے والے در حقیقت کمزور ہوتے ہیں۔ اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں۔ ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے لیے خیر کی دعا مانگا کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ ایک دوسرے کی بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے بات کیجیے، زندگی آسان بن جائے گی۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ بے شک